اس نے عرض کی، عجیب سوال تھا، عجیب عرض تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسلام کون سا ہے؟ پورا اسلام کا خلاصہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے معلوم کرنے کی کوشش کی۔ بہترین اسلام بہت بڑا لفظ ہے۔ تو جواب بھی لمبا چوڑا نہیں، بڑا مختصر تھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ فلاں عبادت کرو، فلاں وظیفہ کرو، فلاں صدقہ دو، اتنے بار عمرے کرو، اتنے بار حج کرو، ساری رات جاگو۔ یعنی بے انتہا عبادات ہیں اسلام کے اندر، تو کثرت عبادت بھی ہے کثیر کرنے کی، تو ساری رات محفل پڑھو۔ ظاہر ہے یہی بہترین اسلام ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف دو باتوں پر پورے اسلام کو پیش فرما دیا، اور وہ تھی کھانا کھلاؤ، پہچانو یا نہ پہچانو، جانو یا نہ جانو، اس کو سلام کرو۔ سبحان اللہ، پورا اسلام بتا دیا۔ دو چیزوں پر، کھانا کھلاؤ، پہچانو یا نہ پہچانو، اس کو سلام کرو۔ اللہ کے نبی عائشہ صدیقہ روایت فرماتی اس کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اچھے اخلاق کے ذریعے سے وہ درجہ اور مقامات حاصل کرتا ہے کہ جو رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی جتنا وہ رات کو عبادت کھڑے ہو کر کرے، روزے دن میں رکھے، اس سے بھی زیادہ بلند درجے کا اخلاق کو اپنے خلق کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے کر لیتا ہے۔ اصل عبادت جو ہے وہ انسان کی اخلاق ہے۔ روزے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے، خاصیت موجود ہے روزے کے اندر کہ انسان کے اخلاق بلند ہو جاتے ہیں روزے کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت رمضان کے افضلیت بیان فرمائی شعبان کے اندر، تو آپ نے بالخصوص اس کا ذکر فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے خیر خواہی، غمخواری، ایک دوسرے کی دیکھ بھال اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ کہ روزے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، خیر خواہی، ہمدردی لازم ہے، کہ روزے کے ساتھ انسان میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ خیر خواہی، ہمدردی، اس کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے۔ روزے کے اندر انسان کا ایسا دل بن جاتا ہے روزہ رکھنے کے ساتھ کہ اس کے اندر مخلوق کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، سختی ختم ہو جاتی ہے اور نرمی آ جاتی ہے۔ اس میں احساس پیدا ہو جاتا ہے دوسروں کا،